کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ آخرت میں انہیں کوئی خوف اور غم ہوگا۔ یہ مقام انہیں کب ملتا ہے؟ یاد رکھیں، ولی کے بے شمار معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ولی کا، ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ولی کہتے ہیں قرب کو، قریب ہونا، جو اللہ کے بہت قریب ہو۔ کتنا قریب ہو تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ آج کی میری گفتگو سے دو چیزیں واضح ہوں گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو آلریڈی ولی ہیں، میں کاروباری پیروں اور ملاؤں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اس نام پہ، تصوف کے نام پہ کاروبار کیا۔ اور یاد رکھیے، اچھے برے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں، میں اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں علماء میں بھی ہوتے ہیں، پیروں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، عام انسانوں، تاجروں میں بھی ہوتے ہیں، کاروبار کرنے والوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بروں کی وجہ سے کبھی اچھوں کو برا نہیں کہا جاتا۔ بروں کے عمل کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے، ساری اولاد میں اچھی اولاد بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ بری اولاد کی وجہ سے جو اچھی ہوتی ہے اسے بھی برا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جنہوں نے اس نام پر کاروبار کیا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم ان اولیاء کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس جانے کا حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم شریف کی حدیث کو پڑھیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اگر کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو ہم کن سے ملنے کے لیے جایا کریں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان لوگوں سے ملنے کے لیے ضرور جایا کرو جن کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اب ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں۔ فرمایا ولی کا پہلا معنی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پوچھا، اس کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں، الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے تو جو چلتا ہے، تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ اپنے مولا کے لیے اٹھاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے، فرمایا ولی وہ ہے جو بولتا ہے تو دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا، دنیا کے جاہ و منصب کی کوئی بات نہیں کرتا، دنیا کے کاروبار کی کوئی بات نہیں کرتا، بس وہ جب بولتا ہے تو وہ مولا کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وہ سنتا ہے تو خدا کا کلام قرآن مجید سنتا ہے۔ فرمایا وہ سوچتا ہے تو فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سوچتا ہے، دوسروں کی بھلائی کو سوچتا ہے۔ فرمایا جس کا سوچنا، جس کا چلنا، جس کا بیٹھنا، جس کا اٹھنا، یہ سارے اعمال اس کے اللہ کے لیے ہو جائیں تو فرمایا یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، کہ اسے اللہ کے سوا کچھ اور سنائی اور دکھائی نہیں دیتا۔ فرمایا جو اس مقام پہ پہنچ جائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ فرمایا اور جب فَهَذَا الشَّخْصُ يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ تَعَالَى، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا بیٹھنا، جس کا بولنا، جس کا سننا، جس کا سنانا، یہ سارے اعمال اللہ کے لیے ہو جائیں۔ وہ کھاتا بھی ہے نا تو اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے دے، میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس کا کوئی کام دنیا کے لیے نہیں ہوتا۔ جس کا کوئی کام دنیا کے لیے نہ ہو، اپنے مولا کے لیے ہو، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ مولا کے سوا اسے کچھ سجائی اور سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور جب بندے کا سارا کچھ مولا کے لیے ہو جائے تو پھر مولا فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے میرے بندے، تو نے اپنا سب کچھ میرے لیے کر لیا ہے، آج
میں وعدے کے طور پہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے بندے، اب نہ تجھے دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ یہ پہلا معنی۔ آگے چلیے دوسرا معنی۔ ولی کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ بولیے ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، جس سے محبت ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ولی کبھی، قرآن کا قاعدہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن بولتا ہے کہتا ہے پہلے اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے، پہلے اللہ بندے کو سلیکٹ کرتا ہے، پہلے اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، بعد میں بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا ولی اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے، اور ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ تو جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جائے اللہ کرتا کیا ہے؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 3038، مسلم شریف کی حدیث پاک 2638، مشکات شریف میں حدیث پاک آئی، سنن الکبریٰ میں حدیث پاک آئی، بے شمار کتب حدیث میں۔ جب بخاری اور مسلم میں آ گئی تو پھر باقی سب میں آ۔ فرمایا جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کو بندے سے محبت ہو جائے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ آسمان اپنے مقام پر آسمانوں سے اوپر بیٹھ کر ایک دن جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل ادھر آ میری بات سن۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے جبرائیل وہ جانتا ہے فلاں شہر کو، فلاں بستی کو، فلاں محلے میں، فلاں مسجد میں، جانتا ہے تو؟ باری تعالیٰ جانتا ہوں، وہ جو بندہ نہیں ہے فلاں داتا گنج بخش علی حجویری، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، وہ مہر علی شاہ، وہ امام محمد رضا خاں بریلوی، وہ اعلیٰ حضرت، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ بہاؤالدین نقشبند، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی، وہ فضیل ابن اجاز، وہ میری بندی رابعہ بصری، تو جانتا ہے نا اس کو؟ جی باری تعالیٰ جانتا ہوں۔ اے بندے، اے میرے جبرائیل گواہ ہو جا، وہ میری عبادت کرتا ہے، وہ میرا ولی ہے، میرے قریب ہو گیا ہوا ہے، لہذا آج تو گواہ ہو جا میں اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اے باری تعالیٰ کوئی میرے لیے بھی حکم ہے؟ ہاں، جب میں محبت کرتا ہوں تو تجھ پہ بھی لازم ہے کہ تو میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 3038 بخاری شریف کے اندر آئی، جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں، اے میرے جبرائیل اب میں تو محبت کرتا ہی ہوں اس سے، تو بھی محبت کرنے لگ جا۔ باری تعالیٰ میں محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اب جا سارے اہل آسمان کو اکٹھا کر لیں، سارے اہل آسمان کو اکٹھا کر۔ باری تعالیٰ کرتا ہوں، جا انہیں بھی جا کے کہہ دے کہ فلاں بستی میں میرا بندہ رہتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اے اہل آسمان تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ سارے اہل آسمان محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، میرے جبرائیل جا اب زمین پہ اتر جا، زمین پہ اتر جا۔ اللہ کیسے بندے سے محبت کرتا ہے؟ معزز حاضرین، جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پاک دلوں کو چن، صاف دلوں کو چن، مجھ سے محبت کرنے والے دلوں کو چن۔ فرمایا زمین پر اتر جا، جو جو پاک اور صاف دل دیکھتا جائے اے جبرائیل تو میرے اس بندے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتا چلا جائے۔ یہ جو آج 1000 سال بیت گئے، داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر آج بھی جاری ہے،
فضیل ابن عیاض کا ذکر آج بھی جاری ہے، ابراہیم بن ادم کا ذکر آج بھی جاری ہے، سری سکتی کا ذکر آج بھی جاری ہے، معروف کرخی کا ذکر آج بھی جاری ہے، ذوالنون مصری کا ذکر آج بھی جاری ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بس کے بندے اللہ سے محبت کرتے تھے، بدلے میں اللہ ان بندوں سے اس طرح ذکر کرتا ہے، اس طرح محبت کرتا ہے کہ وہ خود بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل سے بھی محبت کرواتا ہے، اہل آسمان سے بھی محبت کرواتا ہے، اور اپنے پاک دلوں سے بھی محبت کرواتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دوسرا معنی اور تیسرا معنی سنیے۔ اسی وجہ سے اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس سے بھی پہلے ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، المرء مع من احب، تاجدار کائنات نے فرمایا انسان دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا، حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ کیا ہم دنیا کے مال اور اسباب کی محبت میں گرفتار ہیں؟ کیا ہم اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں؟ کیا ہم دنیا کی فکر میں مبتلا ہیں، یا ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، آقا کی آل سے محبت کرتے ہیں، آقا کے صحاب سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام اور مولا سے محبت کرتے ہیں؟ فیصلہ ہم نے اپنے دل سے کرنا ہے۔ معزز حاضرین، وقت مختصر ہوتا ہے، میں بات یہ کر رہا تھا، اسی لیے جب یہ حدیث پاک سنی کہ آقا نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کا یہ فرمانا کہ دنیا کے بعد آخرت میں بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے بندہ محبت کرتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ والوں سے، علماء سے، اتقیاء سے، صوفیاء سے اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں رہ کر علماء سے محبت کریں گے، اللہ والوں سے محبت کریں گے، مجددین سے محبت کریں گے، مجتہدین سے محبت کریں گے، تصوف اور روحانیت والوں سے محبت کریں گے، فرمایا دنیا میں رہ کر ان طبقات سے وہ محبت کرتے چلے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ ان کا حساب بھی انہی کے ساتھ کرنا چاہے گا۔ معزز حاضرین، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ لوگ تیسرا معنی ولی کا، میں نے دو معنی بیان کیے، پہلا معنی بتایا کہ ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، دوسرا معنی ولی کا میں نے بتایا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ ولی سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا فرمایا ولی کا ایک معنی مددگار ہوتا ہے، مددگار دینی معاملات میں اولیاء کرام مدد کرتے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ جسمانی ہے، کینسر ہے، جذام ہے، ایڈز ہے، یرکان ہے، بخار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جسمانی بیماریاں۔ روحانی بیماریاں یہ ہوتی ہیں کہ انسان میں حسد آ گیا، تکبر آ گیا، رونت آ گئی، جھوٹ آ گیا، چگلی آ گئی، غیبت آ گئی، کسی کے پاؤں کھینچنے یہ آ گیا، روب اور دبدبہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ یاد رکھیں یہ ساری علامات یہ روحانی بیماریاں ہیں، نفس امارہ روحانی بیماری ہے، لیکن ولی بندے کی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر جسمانی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، اور اللہ کا ولی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، سچائی پیدا کرتا ہے، انسان کو رونے کی عادت پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرا تجربہ، آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ کبھی زندگی میں نے ایسا کوئی بندہ ایسا میں نے نہیں دیکھا، میں غلط ہو سکتا ہوں،
مگر میں نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا کہ جو بندہ اللہ کے ولی کی مجلس میں نہ جاتا ہو اور وہ مصلی پہ بیٹھ کے کبھی خدا کے لیے روتا بھی ہو. نماز پڑھے گا, حج بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی کرے گا, سارے اعمال کرے گا, مگر اللہ کی یاد میں رونا, وہ رونا جو حضرت نوح علیہ السلام روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر آنسو ختم ہو گئے, خون بہنے لگ گیا, خون ختم ہوا تو آنکھوں سے پیپ بہنے لگ گئی تھی خدا کی محبت میں. امام زین العابدین کو سنا آپ نے, اتنا روتے کہ یہاں نشان پڑ گئے تھے, رو رو کر آنسو بہتے تو یہاں رخسار مبارک پہ آنسو بہنے کے پرماننٹ نشان بن گئے تھے. یہ رونا یہ کسی اللہ والے کے, کیونکہ نرمی اور گداز کبھی عبادات کے ذریعے پیدا نہیں ہوتی, یہ نگاہ مومن پڑتی ہے تو بندے کا دل نرم ہوتا ہے. جب بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے پھر وہ مصلی پہ بیٹھ کر اپنے مولا کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے. تو روحانی بیماریوں کے علاج میں وہ مددگار ہوتے ہیں, صرف دنیا میں نہیں, پھر وہ آخرت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. کیسے؟ آئیے قرآن کو پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا قیامت کا دن آئے گا, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, باپ بھی بھاگے گا, بھائی بھی بھاگیں گے, جاننے والے بھی بھاگیں گے, اساتذہ بھی بھاگیں گے, رشتہ دار سارے بھاگ جائیں گے, ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. مگر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض, فرمایا پکے تمہارے دوست باج جنہ دے پل نہیں سی لنگدا, اور شکلاں بھی بھول گئیاں. فرمایا دنیا میں رہ کر تمہارے جو پکے دوست ہوں گے, جن کے ساتھ تم کھاتے پیتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے, شب و روز گزارتے تھے, فرمایا ان میں سے تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں اس دن آخرت میں الا المتقین, جو اللہ والے ہوں گے, جو تقوی والے ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن کوئی ترجمہ مرضی اٹھا کے پڑھ لے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, الا المتقین, مگر جو متقین ہوں گے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یاد رکھو ان کی محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 427, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ. تاجدار کائنات نے فرمایا, جب کوئی میرا امتی کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے, کسی بابا فرید سے محبت کرتا ہے, کسی شہنشاہ نقشبند سے محبت کرتا ہے, کسی سیدنا طاہر علاء الدین سے محبت کرتا ہے, میرا بندہ جب کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ والے سے محبت نہیں کرتا. حقیقت میں اللہ والے کی محبت کرنا ایسے ہے جیسے وہ اپنے مولا کی محبت اور مولا کی تعظیم کرتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور آگے چلتے ہیں, حضرت اسی بات کو بیان کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں, اولیاء کرام کی زیارت کو جانا کیسا ہے, اللہ والوں سے محبت کرنا کیسا ہے. سنیے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, وہ کسی اللہ والے سے محبت کرتا تھا اور اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. بولیے, اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا, ان سے محبت کرنا اور وہاں پر بیٹھ کر
اپنے مولا سے ان کے وسیلے سے دعا کرنا، اس پر تو قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی زیارت کے لیے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلے۔ خضر علیہ السلام نبی نہیں ہیں، ولی ہیں۔ ولی کی زیارت کے لیے نبی جا رہا ہے، اس لیے تاکہ آنے والی انسانیت کو پیغام مل جائے کہ ولیوں کی زیارت کے لیے جانا انبیاء کی سنت ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے مزارات پہ جایا کرتے تھے۔ کیا آقا علیہ السلام کے صحابہ ولی نہ تھے؟ بولیے نا، اللہ کے دوست نہ تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اللہ ان سے محبت کرتا تھا، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اور کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے جن کی مدد دنیا میں بھی صحابہ کرام نے کی اور آخرت میں بھی مدد کرتے چلے جائیں گے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، ایک شخص اللہ والے کی زیارت کے لیے چل پڑا، اللہ نے رستے میں ایک فرشتہ بچھا دیا۔ فرشتے نے اس بندے سے پوچھا، اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا، میں فلاں بستی میں فلاں شہر میں ایک بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا، کیا اس سے کوئی پیسے لینے ہیں؟ اس سے کوئی تمہارا کام ہے؟ تم کیوں جا رہے ہو اس کی طرف؟ حدیث پاک سنا رہا ہوں، مشکات شریف حدیث پاک صفحہ نمبر 425۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے کسی ذاتی کام کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا، نہیں پوچھنے والے، میں اپنے ذاتی کسی کام کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ بس میں اللہ کی وجہ سے، وہ بندہ بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میں اس کے عمل کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، میری روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بس میں اپنے روحانی علاج کے لیے اللہ کی محبت کی خاطر، بس وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے، وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، بس میں اس خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں، صرف اس خاطر ملنے جا رہا ہوں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، وہ فرشتہ اسی لمحے اس بندے سے کہنے لگا، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ، اے بندے، اللہ کے ولی کو ملنے کے لیے جانے والے، اللہ کی خاطر اس بندے کی زیارت کو جانے والے، سن، جس قدر تو اس بندے سے محبت کرتا ہے نا، آج میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں، میں اللہ کی طرف تیرے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جتنی محبت تو اللہ کے اس بندے سے کرتا ہے، اتنی اللہ تجھ سے آج کے بعد محبت کرنے لگا ہے۔ یہ حدیث پاک سنا رہا۔ معزز حاضرین، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جنہیں مولا روم کہا جاتا ہے، کونیا جو ترکی کا شہر ہے، وہاں پر آپ کا مزار ہے، جنہیں امام عاشقہ کہا جاتا ہے، جو پہلے صرف مولوی تھے، پہلے کیا تھے؟ صرف مولوی تھے، جب شاہ شمس تبریز سے مل گئے تو پھر صوفی ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ ان کا واقعہ وقت کم ہے، سنا دیتا ہوں، ایسے ضمناً یاد آ گیا۔ یہ پہلے فقط مولوی تھے، خشک مولوی، جن میں تصوف روحانیت نام کی شے کوئی نہ تھی۔ چلے گئے، اپنی کتابیں اٹھائیں، چلے گئے شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں۔ شاہ شمس تبریز نے پوچھا، این چیز، یہ کیا چیز ہے، یہ کتابیں کیا ہیں؟ مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، شاہ شمس تبریز،
یا علم است کہ تو نہ دارت. یہ وہ علم ہے. آپ صوفی ہیں, آپ اللہ والے, آپ اللہ اللہ کریں, یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے. حضرت شاہ شمس تبریز نے کتابیں اٹھائیں, ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی, پرنٹڈ نہیں تھی, کہ اٹھائیں, پاس تالاب تھا, ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دی. انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ میرا سارا علم چلا گیا, سارا علم ضائع کر دیا جو میں نے پڑھا تھا. آپ نے ان کو ضائع کر دیا. آپ نے اسی لمحے کتابیں اٹھائیں تالاب سے, ان کو باہر نکالتے تھے تو پانی کی بجائے ایسے جھاڑتے تھے تو گرد نکلتی تھی, گرد نکلتی تھی. انہوں نے پوچھا شاہ شمس تبریز یہ کیا ہے؟ شاہ شمس تبریز نے جواب دیا علم است کہ تو نہ دارت. اے جلال الدین رومی, کتابوں کا علم اگر میں نہیں جانتا تو یہ وہ علم ہے جسے تو آج تک نہیں جانتا. فرمایا یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا پھر آج کے بعد مجھے اپنی مریدی میں لے لے, میں کتابی علم کو چھوڑتا ہوں, مجھے روحانی اور مولا کا علم عطا کر دے. پھر وہ جلال الدین رومی بنے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی مجلس میں جانا, فرمایا وہ کہتے ہیں اللہ والے کیمیا ہوتے ہیں. بولیے اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ کیمیا. کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی جڑے تو اگر وہ لوہا ہو تو سونا بن جائے. فرمایا اور فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے دوستوں کی مجلس کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا وہ اپنے مولا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, مولا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. معزز حاضرین, وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. حدیث پاک کو سنیے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک, بخاری شریف کی حدیث پاک 6138, بخاری شریف کا نمبر. ابن حبان حدیث پاک نمبر 348. امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث پاک کو بیان کیا. حدیث پاک نمبر 696. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بڑے انہماک سے. آخری حدیث پاک سنیے. تاجدار کائنات نے فرمایا جو میرا بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھے, میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے, اور کاروباری پیروں اور ملاؤں کی وجہ سے اچھوں کو بھی مذاق اڑائے, اچھوں کی نسبت سے دوری ہو جائے, تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ والوں کا مذاق اڑانا, اللہ والوں کی نسبت پر مذاق اڑانا, ان کے در اور بارگاہ سے دور ہونا, ان کے خلاف بات کرنا, تاجدار کائنات نے فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور فرمایا میرا بندہ جب فرض نماز پڑھتا ہے, بولیے کیا پڑھتا ہے؟ فرض نماز, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, فرمایا میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور پھر جب میرا بندہ نفل پڑھنے لگ جاتا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, فرمایا جب میرا بندہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی طرح 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, جب امام زین العابدین کی طرح, جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی طرح, جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, اور پھر خود تاجدار کائنات کی طرح کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے, پاؤں مبارک سوج جاتے. اور پھر وہ دن آیا کہ محبوب تھا نا اللہ کا, اللہ کے محبوب تھے. معزز حاضرین, اللہ کے محبوب تھے تو اللہ نے آیت اتار دی, اے میرے محبوب یا ایھا المزمل, اے سونی چادر اوڑھنے والے. بولیے کیا کہا؟ اے سونی
چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا، رات کو اتنی عبادت نہ کیا کر کے تیرے پاؤں سوج جائیں۔ فرمایا نصفہ اب انقص منہ قلیلا، اے میرے محبوب تو ساری رات عبادت نہ کیا کر، آدھی رات کر لیا کر، چل اگر تھوڑا اور دل کرے تو تھوڑی سی زیادہ کر لیا کر، بلکہ میں تو کہتا ہوں قلیلا تھوڑی کیا کر، سارا کچھ تو تیرے لیے، سارا کچھ تو تیرے لیے ہے۔ معزز حاضرین، تاجدار کائنات عبادت کرتے، فرمایا جب میرا بندہ نفلی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں تم اللہ والوں سے دعا کے لیے کیوں جاتے ہو؟ بابا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ نفل پڑھ کے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ان کی دعا پر بندہ نہیں بولتا، ان کی دعا پر خود خدا بول رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ دیکھتا ہے تو ظاہراً آنکھ بندے کی ہوتی ہے، لیکن جب میرا بندہ اللہ کی عبادت کر کے نفل نماز ادا کر کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ نفل پڑھتا ہے، وہ نگاہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی ہے، اس کے اندر نور اللہ فرماتا ہے میرا آ جاتا ہے۔ پھر وہ مردہ سامنے آ جائے تو وہ مردے کو کہتا ہے قم باذن اللہ، اے مردے اٹھ جا۔ وہ زبان شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی ہے، اس میں قول خود خدا اور آتا ہے اور وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ عنایات فرمایا وہ بولتا ہے تو اللہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے تو اللہ سنتا ہے، وہ کوئی چیز چکھتا ہے، معاملات زندگی کرتا ہے، ظاہراً وہ بندہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جن کا وصال اس ماہ مقدس میں ہوا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز بخارا شہر کے علماء حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس آ گئے اور آ کر انہوں نے اس بات پہ ڈسکشن شروع کر دی کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی اپنے شہر میں بیٹھ کر مکہ کی زیارت کر سکے اور جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی کروا سکے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اسی لمحے مراقبے میں چلے گئے، مراقبے میں گئے، 5 منٹ گزرے ہوں گے، حضرت بہاؤالدین زکریا نے فرمایا ارد گرد بیٹھے ہوئے علماء کرام اپنی آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، 5 منٹ گزرے، فرمایا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولنے کی دیر تھی، خود بھی سینے کعبہ میں بیٹھے تھے، سارے علماء بھی سینے کعبہ میں بیٹھے تھے۔ فرمایا یہ مقام آ جاتا ہے، آپ چلے گئے اپنے شہر بخارا میں جہاں سے علم حاصل کیا تھا۔ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے تو پورا بخارا شہر امام حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے بابا جان قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، مویشی مر رہے ہیں، فصلیں اگ نہیں رہی، آپ دعا فرمائیں۔ آپ فرمایا مجھے صحن میں لے جاؤ۔ کھلے میدان میں لے گئے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کھلے میدان پہنچے، آپ نے اپنی دستار مبارک اپنی کیپ اتار کر اللہ سے کہا باری تعالیٰ اگر میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری قربت میں تیری رضا میں گزرتا ہے تو اے میرے مولا آج اس شہر پر بارش اتار دے۔ آپ نے ابھی وہیں پر قیام کیا ہوا تھا، آپ اٹھ کے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ بادل آ گئے، بارش ہونے لگی، اور بیان کرتے ہیں پھر ایک جمعہ سے لے کر اگلا جمعہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی اور قید سے یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کو کرامات سمجھ نہیں آتی، یہ کرامتیں کیسے ہو گئی؟ یہ سب کچھ سمجھ آتا ہے اگر بخاری کو پڑھا جائے، احادیث نبوی کو پڑھا جائے اور اس راستے کا مسافر بنا جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں،
ہم عام سادہ لوگ ہیں. ہم 5 وقت اگر لگاتار نماز پڑھتے رہیں, مجھے بتائیے, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم جب ماہ رمضان المبارک گزارتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو جو ہماری دل کی اور روحانی کیفیت ہوتی ہے, کیا وہ 30 رمضان تک بدلی ہوتی ہے یا نہیں بدلی ہوتی؟ ہم اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتے ہیں. تو یہ ہماری روحانیت ہے. وہ لوگ جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بولتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں, پھر اللہ رب العزت ان کے سارے اعمال کو بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے. اور وہ مقام آتا ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا 7 لاکھ لوگ. پوچھا بولیے کتنے لاکھ؟ آخری جملے بول رہا ہوں. اور فخر کرو, اپنی نسبتیں اللہ والوں سے کرو, اللہ والوں کے در سے کرو, اللہ والوں کے پاس جانا. میں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت, قرآن کا حکم. دنیا میں بھی مددگار ہوتے ہیں, آخرت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. تاجدار کیسے سنو حدیث پاک, بخاری اور مسلم کی حدیث پاک نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے. اور پھر فرمایا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے جائے گا, جنت میں لے کے جائے گا. اور صرف یہاں بات ختم نہیں کی, تاجدار کائنات نے فرمایا ان 70,000 میں سے, اور پھر فرمایا 7 لاکھ میں سے ہر ایک بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے گا. یہ وہ اللہ والے ہیں جو دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری نسبت کو, ہمارے روحوں اور جسموں کو اللہ والوں کی محبت کے طفیل اپنے ایمان اور اپنی نعمت کے انعامات سے نوازتا چلا جائے. وما علینا